بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے 6 گھنٹے قبل طالبان نے کابل کو شدید ترین فائرنگ سے گونج اٹھایا بیسکلی کابل، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، بلکہ یہ خوشی میں کی گئی فائرنگ ہے، جس کے بعد ملا عبدالغنی برادر ہوں یا ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے سخت ترین الفاظ میں طالبان مجاہدین کو جو ہے وہ تنبیہ کی ہے، روکا ہے۔ اور کیوں روکا ہے اس کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں گے۔ دوسری جانب بتاتے چلیں کہ کل رات میں ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ غازیان کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر میں جا چکے ہیں پنشیر کے، اور جو ناردرن NRF کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے تھے کہ طالبان کو شدید ترین رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہیں، وہ تمام تر جو خبریں ہیں وہ معدوم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ فہیم دشتی کے جو بیانات تھے ان کی روشنی میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سخت ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا NRF کو، اور اس کے بعد پسپائی اختیار کی گئی، اور بہت سے اضلاعوں میں تو باقاعدہ جو ہے وہ مذاکرات، جو لوکل ریجنل کمانڈرز تھے جو کہ طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مذاکرات کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس ٹیریٹری پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بہت ساری لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، پنشیر کے فتح ہونے کی معلومات آپ تک مل رہی ہوں گی، اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہوگا کہ بالکل ہی مکمل طور پر پنشیر پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، اور 1 ہفتے کا جو وقت دیا گیا تھا حکومت کا اعلان کا، کابینہ کے اعلان کو مؤخر کیا گیا تھا، اور جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت سے جو ممبران ہیں ان کے تحفظات ہیں، ان کے تحفظات حل کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اپنے اس ویلاگ میں تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں تمام پوائنٹس کو، ایک چیدہ اور سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ہم آپ سے التماس کرتے ہیں جو نئے آنے والے ناظرین ہیں، اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں۔ سب سے پہلی جو خبر آپ کے سامنے شیئر کریں گے وہ ہے طالبان کی فائرنگ۔ جتنی کل کابل جو ہے وہ گونج اٹھا فائرنگ سے، لوگوں میں ہلچل اور کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ وہ ان کو لگ رہا تھا کہ NRF کے جوان جو ہیں وہ کابل میں داخل ہو گئے ہیں اور کابل میں مجاہدین کے ساتھ جھڑپوں میں مصروف ہیں یا جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ مگر یہ فائرنگ جو ہے پنشیر کے اعلان کے بعد ہوئی کہ پنشیر کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، اور 100% علاقہ، 100% جو افغانستان کا مکمل علاقہ ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ مگر 2 باتیں یہاں پر بڑی غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ طالبان کے جو ملا عبدالغنی برادر ہیں اور ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہیں، وہ ان دونوں کی طرف سے سخت ترین الفاظ میں مجاہدین کو کہا گیا ہے کہ یہ بیت المال کی امانت ہے، فائرنگ کر کے گولیاں ضائع نہیں کی جائیں۔ ہوائی فائرنگ اگر کسی نے کی تو مستقبل میں اب اس کو سزا سے نمٹنا ہوگا۔ انہوں نے مجاہدین کو سخت الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی صورت آپ جو ہے اسلحہ ضائع نہیں کریں گے، بیت المال کی ذمہ داری ہے، اس کا ایک ایک گولی کا حساب دینا ہے۔ اگر آپ نے یہی روش اختیار کی اور برقرار رکھی تو پھر آپ کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ طالبان کا نظام جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے، انصاف کے تھرو ہی کام ہوگا۔ ملا عبدالغنی برادر کا بھی سٹیٹمنٹ یہی تھا اور ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یہی کام کہا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک پکچر شیئر کرتے ہیں اور اس پکچر میں آپ کو دکھاتے ہیں جو کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا، پریان ہو گیا، بغلان سے جو مجاہدین کی تعداد پریان کی طرف گئی تھی، بدخشاں سے جو گئی ہے، اور نورستان کی طرف سے جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے وہاں سے جو مجاہدین نے ایک پورا حصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پورا مکمل ہو چکا ہے۔ درہ کو آپ کو معلوم ہے، درہ میں شدید ترین مزاحمت ہوئی، مگر اس کے بعد مذاکرات کے تھرو جو ہے نا وہ افہام و تفہیم سے مسائل کا حل ہوا، اور اس کے بعد افغانستان کے اس حصے کا جو کنٹرول تھا طالبان کے پاس آ گیا، اور طالبان نے بغیر کسی شدید ترین مزاحمت کے پھر اس کے بعد یہ اس کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ احمد شاہ مسعود ہو یا پھر امراللہ صالح جو فرار ہیں، مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں، جو اپنے ملک کے معصوم عوام کو چھوڑ کر اس حالات میں اشرف غنی کی دسترائی کی ہے، حمداللہ محب کی کے اوپر چلے ہیں، انہی کی ڈگر کے اوپر چلتے ہوئے یہ کام کیا ہے،
اور بیان دے رہے ہیں کہ میں تو ہوں ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا بیٹا اب بھی موجود ہے اور گوریلا جنگ کے طور پر کارروائیوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ احمد مسعود جو ہیں وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں جو گوریلا وار کے کمانڈر رہے ہیں اور ان کی ہی بتائی ہوئی ترتیب کے اوپر چل رہے ہیں. احمد مسعود نے معاملات کو خراب کیا، طالبان کے ساتھ مذاکرات بڑے ہی افہام و تفہیم سے ہو رہے تھے، کیونکہ بتاتے چلیں کہ عبداللہ مفاہمتی کونسل کے سربراہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حامد کرزئی جو ایکس پریزیڈنٹ آف افغانستان تھے، ان کو بھی حکومت میں شامل کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے، اور اسی اشارے کی وجہ سے طالبان کی مجلس شورا میں جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، جس کی وجہ سے بات یہ باہر آئی کہ پنجشیر جب تک کنٹرول حاصل نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک حکومت کا اعلان نہیں کیا جائے گا. مگر اصل معاملہ حامد کرزئی عبداللہ کو حکومت میں شامل کرنے کا تھا. گلبدین حکمت یار کو بھی حزب اسلامی کے ان کو بھی شامل کرنے کے لیے کہا گیا، جن کا بہت سے مجلس شورا کے ممبران کو جو ہے وہ تحفظات تھے، اور ملا ہیبت اللہ جو سپریم کمانڈر ہیں، جن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ مذہبی امور کے سربراہ ہوں گے اور افغانستان کی جو سیاسی حکومت ہے اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھیں گے، اس کے تمام معاملات کو بڑی باریک بینی سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں کوئی معاملات بگڑ تو نہیں رہے. تو یہ چیز ہوگی. ایک بار پھر اسی تصویر کی جانب آتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ بازارک کا جو حصہ ہے اس میں ابھی بھی گوریلا وار کی اور خنج کا جو مقام ہے وہاں پر ابھی بھی کہیں نہ کہیں شورش ہے. یہاں پہ رشید دوستم والا حساب کتاب ہے کہ وہاں کے چند افراد جو نہیں چاہتے افغانستان میں امن قائم ہو، افغانستان میں شرعی نظام نافذ ہو، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. شرعی نظام کے خلاف ہم سب جو ہے وہ ایسے متحد ہو جاتے ہیں جیسے شرعی نظام ہمارا نہیں. دین اسلام کا سب سے بنیادی رکن شرعی اسلام نظام کا ہے. شریعت نافذ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اسلام پھلے گا، پھولے گا، پنپے گا. یہاں پہ آپ سب کا ایک سوال میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ تو اگر شرعی نظام کا اتنا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. تو ڈیفینیٹلی ہم وہاں جا سکتے ہیں، کیوں ہم اپنی جگہ پہ ہی امپلیمنٹ نہ کر سکیں. سوچنے کی بات ہے، تھوڑی بہت ٹویکنگز ہیں. اور شرعی نظام میں کیا غلط ہے کسی بھی فرقے کے لیے؟ کیا غلط ہے؟ اگر ماڈریٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں تو ماڈریٹ اسلام میں ماڈریٹ ہونے کی گنجائش ہے، مگر نظام یا احکام کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نظام اور احکام میں رہتے ہوئے کام ہے. آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، آپ کو پردہ لازم کرا رہا ہے، آپ کا نماز، روزہ، صوم، صلات، آپ کو اس کی پابندی ہے. پھر اس کے بعد انصاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کام نہیں ہوگا. ورنہ آپ پاکستان کے حالات بھی دیکھ لیں یا انڈیا کے حالات دیکھیں یا بنگلہ دیش کے حالات دیکھیں، اگر انصاف نہیں ہے تو وہاں پر حالات خراب ہیں. تو کیا ہم شرعی نظام کے حق میں ہیں یا شرعی نظام کے خلاف ہیں؟ کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بتائیے گا کیا آپ واقعی شرعی نظام کے حق میں؟ پنجشیر کے حوالے سے متعدد اپڈیٹس آ رہی ہیں، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک میجر اپڈیٹ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جو حکومت کا اعلان ہونے جا رہا ہے کابینہ، اس کی تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر رکھے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ ہے سب سے بڑی بات، اور یہ ہے شریعت کا سب سے بہترین پہلو، مساوات، برابری کی سطح کے اوپر. کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ.